بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو دنیا میں دو طرح کی طاقتیں ہیں، اچھی اور بری نہیں بلکہ ہارڈ اور سافٹ پاور۔ دوستو ہارڈ پاور جیسا کہ عسکری طاقت جو بندوق کی نوک پر کامیابی حاصل کرے، اس میں افغانستان اور عراق جنگ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ دوستو دوسری سافٹ پاور جس میں کسی بھی ہتھیار کا استعمال کیے بغیر لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بناتے ہوئے انہیں اپنا بنایا جاتا ہے۔ دوستو امریکہ سمیت دنیا کے تمام بڑے ممالک اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سافٹ پاور کا استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو سرد جنگ اور افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کے بعد امریکہ نے ہالی ووڈ فلموں کے ذریعے روس پر امریکی برتری کو گھر گھر تک پہنچایا۔ دوستو ساتھ ہی جدید امریکی ہتھیاروں کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 90 کی دہائی میں بھارت نے بھی اسی حکمت عملی کو اپنایا۔ مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانے، ہر برے کام کے پیچھے پاکستان اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے بالی ووڈ انڈسٹری کا بھرپور استعمال کیا۔ کارگل، LOC، مشن کشمیر، فضا اور ریفیوجی سمیت اس جیسی کئی فلمیں اسی مقصد کے لیے بنائی گئی۔ دوستو اس میدان میں ترکی بھی اپنے قدم مضبوطی سے جما چکا ہے اور اسلامی دنیا میں کوئی دور دور تک اس کے مقابل نہیں۔ اسی لیے مختلف اوقات اور واقعات میں ترک صدر رجب طیب اردگان کی شخصیت کو سحر انگیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک میں اردوان کی مقبولیت اس کا واضح ثبوت ہے۔ دوستو کسی وقت میں سعودی عرب اور شاہی خاندان سافٹ پاور اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے دنیا بھر میں مساجد اور مدارس قائم کرتے، انہیں فنڈنگ کر کے چلاتے اور لوگوں کی ذہن سازی کا کام سر انجام دیتے تھے۔ آج ترک حکومت کا ڈائریکٹو آف ریلیجیس افیئرز اور اس کے زیر انتظام دیانت فاؤنڈیشن دنیا کے کئی ممالک میں اسی طرز پر کام کر رہی ہے۔ دوستو 2015 میں جب صدر اردوان کیوبا کے دورے پر پہنچے تو انہوں نے کیوبن ہم منصب سے ملاقات میں ہوانا میں مسجد کی تعمیر کی پیشکش کر کے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ اسی سال سعودی عرب کیوبن حکومت کو ہوانا میں مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈ فراہم کر چکا تھا۔ دوستو جرمنی کے شہر کولون میں تعمیر ہونے والی یورپ کی سب سے بڑی مسجد بھی ترکی کے اسی دیانت فاؤنڈیشن کے تعاون سے قائم ہوئی اور 2018 کے اواخر میں صدر رجب طیب اردوان نے خود اس مسجد کا افتتاح کیا۔ صرف یہ ہی نہیں، جرمنی میں ترک حکومت کے تعاون سے تقریباً 1000 مساجد چل رہی ہیں، جس سے یورپ کے دیگر ممالک میں ترکی کے تعاون سے چلنے والی مساجد کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو دیانت فاؤنڈیشن نہ صرف مساجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے بلکہ امام اور دیگر عملے کی تربیت کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ دوستو کئی ممالک میں ان ائمہ پر الزام لگتا رہا ہے کہ یہ اردوان کے سیاسی الزام کی ترویج میں ملوث ہیں۔ 2018 جون میں آسٹرین چانسلر نے مذہب کی آڑ میں سرگرمیاں سر انجام دینے کے الزام میں 7 مساجد کو بند اور اماموں کو ان کے خاندان کے ساتھ ڈپورٹ کر دیا تھا، لیکن ترکی ان تمام الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ دوستو اسی طرح فلمی اور ڈرامے کی صنعت میں بھی ترک حکومت کی سرمایہ کاری دیگر تمام اسلامی ممالک کی فلم انڈسٹری سے کہیں زیادہ ہے۔ آج کل پاکستان میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑنے والے ڈرامے ارطغرل کی کہانی، بجٹ اور پروڈکشن اس کی عکاس ہیں۔ صرف ارطغرل ہی نہیں، سلطان عبدالحمید، یونس امرے اور فاتح جیسے عثمانی تاریخ پر مبنی دیگر ڈرامے ترک انڈسٹری کا شاہکار ہیں۔ دوستو اسلامی دنیا میں ترکی کا بڑھتا ہوا یہی اثر و رسوخ اور عربوں پر ترکوں کی برتری سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کو بالکل بھی برداشت نہیں۔ دوستو اسی لیے عرب ممالک اپنے یہاں ارطغرل پر پابندی لگا چکے ہیں اور اب شاہ سلیمان بھی اس میدان میں کودنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دوستو حال ہی میں سعودی عرب میں کھلنے والے سینما اور کنسرٹ کا اہتمام اور تقریبات میں بالی ووڈ ہیرو شاہ رخ خان سمیت دیگر کی شرکت آنے والے مستقبل کے خاکے کے رنگوں کو عیاں کر رہی ہے۔ دوستو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ساری جنگ میں ہم کہاں ہیں؟ ہم اسلامی دنیا کو دور پڑوسی ممالک میں بھی کہیں نہیں دکھائی دیتے۔ ہم نے 30 سال تک افغانوں کی میزبانی کی، رہنے کو زمین دی اور سر چھپانے کو گھر دیے، روزگار دیا، تعلیم دی، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں صرف اور صرف نفرت ہی ملی۔ آج افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔
افغانی نوجوان بالی ووڈ کی سحر انگیزی اور بھارتی معاشی قوت سے مرعوب نظر آتے ہیں اور اس کے گن گاتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، آج پاکستانی فلم انڈسٹری کے ستارے بھی ارطغرل پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن اس کی جگہ لینے کو تیار نہیں۔ اس جیسی مضبوط کہانی اور کردار اپنی سکرین کو دینے کا نہیں سوچتے۔ ویسے تو ہم 5th جنریشن وار کا راگ لاپتے ہیں، لیکن کاف کنگنا کے نام پر ایسی ناکام پراپوگنڈا فلمیں اسکرین کو دیتے ہیں جنہیں غیر تو کیا دیکھتے، اپنوں نے بھی گھاس نہ ڈالی۔ دوستو، ڈرامے پر تنقید کریں، ضرور کریں، لیکن عوام کو اس کا متبادل بھی تو دیں۔ سندھ کے حوروں اور خیبر پختونخوا کے قبائلیوں کی بہادری کی داستانیں، قیام پاکستان کے وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کرنے والے مسلمان بھارتی جاسوس کی پاکستانی سرزمین سے گرفتاریاں، 9/11 کے بعد بدلتی ہوئی صورتحال اور ہزاروں بے گناہ جانوں کی قربانیاں، یہ سب کہانیاں ہماری ہی ہیں۔ آگے آئیں، اس محاذ پر قوم کی رہنمائی فرمائیں، ورنہ یہ قوم یوں ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے دوڑتی رہے گی۔ دوستو، اسی کے ساتھ یہاں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے نوٹیفیکیشن بار میں مل سکیں۔ اللہ حافظ۔